بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عاطف شیخ۔ AMS اسٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت ہوں گے۔ یہ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں یہ میری ایک بہن کے ساتھ ہوا۔ اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ چاند کی ہلکی سی روشنی میں رہائشی علاقے میں موجود ایک پلاٹ پر قائم وہ چھوٹا سا قبرستان بہت عجیب لگ رہا تھا۔ رومیسا نے گھبرا کر کھڑکی کا پردہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی آج نوید نائٹ کی ڈیوٹی پر تھا۔ ایسے میں گھر کی تنہائی اور کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، ابھی صرف 12 بجے تھے۔ آج مالا واک کرنے اوپر نہ آئی تھی ورنہ اس کا وقت اچھا گزر جاتا۔ ویسے بھی جب سے سرد موسم کی اندھیری راتیں شروع ہوئی تھیں مالا اوپر کم ہی آتی تھی کیونکہ اسے سردیاں کچھ خاص پسند نہیں تھیں، جبکہ رومیسا تو اس سردی موسم کی دیوانی تھی۔ تھوڑی دیر بستر پر بیٹھ کر اس کا خوف قدرے کم ہوا۔ اس نے کمرے سے نکل کر باہر جھانکا تو اماں ہاجرہ اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھیں۔ رومیسا نے کافی میکر نکالا، لاؤنج میں رکھا ٹی وی چلایا۔ ٹی وی کی آواز نے گھر کے میں سناٹا پھیلا ہوا ختم کر دیا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے بیٹھی جہاں کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اسے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ وہیں صوفے پہ سو گئی۔ رومیسا کو 6 ماہ قبل شادی کو ہوئے تھے۔ وہ رخصت ہو کر نوید عالم کے ساتھ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی کیونکہ اس کی ساس اپنے بڑے بیٹے کے پاس لندن میں رہتی تھی، جبکہ نوید محکمہ گورنمنٹ کا ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھا جس کے بعد وہ اپنی نوکری چھوڑ کر لندن جانے پر آمادہ نہ تھا۔ یہی سبب تھا جو وہ اپنا آبائی گھر کرائے پر دے کر خود یہاں شہر کے ایک مہنگے علاقے کے لگژری فلیٹ میں رہائش پذیر تھے، جہاں رومیسا کو اور تو کوئی مسئلہ نہ تھا سوائے اس خالی پلاٹ کے جو اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے عین سامنے تھا۔ اس پلاٹ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ بھی تھا۔ اس پلاٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں۔ اماں ہاجرہ نے بتایا تھا کہ یہ ہندوؤں کی قدیمی قبرستان ہے، چونکہ اس علاقے میں آباد نہ تھا لہذا قبرستان بنا دیا گیا، مگر وقت اور ضرورت کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے قبرستان کے آس پاس کئی منزلیں بلڈنگیں بن گئیں، مگر اس پلاٹ میں موجود وہ قبرستان آج بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ قبرستان کم از کم رومیسا کو ضرور پریشان کر رہا تھا، جبکہ اماں ہاجرہ اور نوید کو اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا، نہ ہی کبھی کسی اور بلڈنگ والے نے شکایت کی تھی۔ اس لیے رومیسا بھی خاموش تھی کیونکہ اسے لگتا تھا شاید پریشانی اس کی اپنی خود ساختہ ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ تھی کہ ہر رہائشی علاقے میں یہ قبرستان ہے۔ شکر ہے کہ تم آ گئیں، ورنہ میں تو چھت پر اکیلے اکیلے واک کر کر کے بور ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آنے والا سایہ مالا کا تھا۔ رومیسا اسے دیکھتے ہی کھل گئی۔ رومیسا نے دیکھا کہ اس کی سفید رنگ میں قدرے پلاہٹ کھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے بیمار اور تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ رومیسا نے پوچھا، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بہتر ہے، مالا کا جواب ہمیشہ اتنا ہی مختصر ہوتا تھا، پھر بھی اس نے ساتھ رومیسا کو کافی اچھا لگا اور کافی کم گوئی لڑکی کی جو شاید فرسٹ فلور کے کسی اپارٹمنٹ کی رہائش تھی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد پہلے دن رومیسا اوپر واک کرنے آئی تو وہاں مالا پہلے سے موجود تھی۔ دبلی پتلی سی یہ لڑکی رومیسا کو دوستی کے لیے اچھی لگی، مگر ان دونوں کی دوستی صرف چھت تک ہی محدود تھی۔ نہ کبھی مالا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور نہ رومیسا نے اپنے ساتھ نیچے لے کر گئی۔ وجہ شاید ٹائم تھا جو اوپر سے واک کرنے کے دوران اتنا زیادہ ہو جاتا کہ رومیسا کو اپنے گھر لے جانا اچھا نہ لگتا۔ مونگ پھلی کھاؤ گی؟ واک کے دوران رومیسا اپنے ہاتھ میں پکڑا گرم مونگ پھلی کا لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ سوری، میں مونگ پھلی نہیں کھاتی۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، کچھ بھی نہیں کھاتی، نہ مونگ پھلی، نہ ریوڑی، نہ ہی کوئی اور ڈرائی فروٹ، یہاں تک کہ بھنے ہوئے چنے بھی نہیں کھاتی۔ رومیسا جب بھی اسے کوئی چیز کھانے کے لیے دیتی تو وہ ہمیشہ انکار کر دیا کرتی تھی۔ رومیسا کو احساس ہوا کہ مالا شاید ہندو ہے، اس لیے کسی مسلمان کے ہاتھ کا نہیں کھاتی۔ اس نے اتنے ماہ میں آج تک مالا سے کبھی اس کے مذہب کے متعلق نہیں پوچھا تھا کیونکہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا، حالانکہ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے اس قبرستان کے بارے میں پوچھے جو اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ پھر یہ سوچ کر
کہیں اسے برا نہ لگ جائے۔ وہ خاموش ہو جاتی۔ اچانک کالے رنگ کا بڑا سا بلّا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، جو اپنی گہری نیلی آنکھوں سے ان کی جانب ایسے گھور رہا تھا کہ وہ دونوں خوف زدہ ہو گئیں، جبکہ مالا تو ویسے بھی بلیوں سے ڈرتی تھی، جس کا عملی مظاہرہ کئی بار رمیسا دیکھ چکی تھی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ٹوٹا پھوٹا جملہ ادا کرتی رمیسا کے پیچھے اس طرح چھپ گئی۔ رمیسا نے چپل اتار کر بلے کی جانب پھینکی، وہ فوراً پیچھے کی جانب بھاگ گیا۔ اس کے بھاگتے ہی مالا نے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ رمیسا نے پیچھے جا کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ سیڑھیوں اترتے ہی ایسے غائب ہوئی کہ رمیسا کو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئی۔ مالا کے اس طرح خوف زدہ ہو کر بھاگنے میں وہ دل ہی دل میں ہنس دی اور نیچے اتر آئی۔ جانے کیوں آج رمیسا کا دل چاہا وہ مالا سے اس کی ذاتی زندگی کے متعلق کوئی سوال کرے۔ شاید لاشعور طور پر اس کے اندر یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ نہ جانے مالا کون ہے۔ 4 ماہ سے ان کی ملاقات تقریباً روز ہی چھت پر اس طرح ہو رہی تھی کہ وہ مالا اس بلڈنگ کے کون سے فلور پر رہتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آج اپنی گفتگو کا آغاز مالا کی ذاتی زندگی کا ارادہ کرتے ہوئے پہلا سوال پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون ہوتا ہے؟ مطلب چلتے چلتے رک کر مالا نے حیرت سے کچھ اس طرح رمیسا کو دیکھا کہ وہ بھی تھوڑا سا گھبرا گئی۔ مطلب ہے کہ تم اکیلی رہتی ہو؟ تم شادی شدہ ہو یا نہیں؟ اس کے سارے جملے ایک ہی لفظ میں جواب دے کر اس کی طرح آگے بڑھ کر اس نے مزید کچھ پوچھنے کی کوشش رمیسا کے اندر ہی دم توڑ گئی۔ وہ بولی، میں فرسٹ فلور پر فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہوں۔ رمیسا کی خاموش ہوتے ہی شاید مالا اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے وہ اپنے فلیٹ کی جانب آتے ہوئے آہستہ آہستہ بولی۔ اسی ٹائم آسمان پر زور سے بجلی چمکی، ساتھ ہی بادل کے گڑگڑانے کی آواز جیسے ہی مالا نے سنی وہ بچوں کی طرح گھبرا گئی۔ رمیسا نے دیکھا خوف سے اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے بارش بالکل اچھی نہیں لگتی، بہت ڈر لگتا ہے۔ بارش میں بھیگنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا سارا جسم جل رہا ہے۔ پانی کی بوندیں مجھے آگ کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آگ میں جلنا کتنا خوفناک ہوتا ہے، اس کا تصور ہی میرے سارے جسم کو کپ کپی طاری کروا دیتا ہے۔ آج پہلی بار رمیسا نے اس کو اتنا بولتے سنا تھا، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی رمیسا بالکل سمجھ نہ پائی۔ اس کی زبان سے نکلے والے بے رابطہ جملے کبھی کبھی تو رمیسا کو ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ پاگل ہے۔ جتنے جی خود کو آگ میں جلتا دیکھنا، خوبصورت جسم کا آگ کے شعلوں کی کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ اس پل بادل ایک بار پھر سے زور سے گرجے۔ مالا اس کا جواب سنے بغیر سیڑھیوں کی جانب بھاگی، جبکہ پیچھے کھڑکی رمیسا میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آواز دے کر وہ مالا کو روک سکے۔ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا مالا چھت پر نہ آئی تھی۔ ویسے بھی پچھلے ہفتے سے بارشیں ہو رہی تھی، چونکہ وہ بہت ساری چیزوں کی طرح بارش سے بھی ڈرتی تھی، اس لیے وہ اوپر نہ آئی تھی۔ مگر اب 2 دن سے بارش بالکل ختم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ اوپر نہ آئی۔ جب شام میں نوید کے ساتھ باہر جاتے ہوئے اس نے بے اختیار رک کر فلیٹ نمبر 103 پر نظر ڈالی، جہاں بڑا سا تالا اندھیرے میں بھی نظر آ رہا تھا، اس کے مطابق یہ ہوا کہ وہ کہیں گئی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر وہ نیچے اتر گئی اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پہلی بار نوید سے مالا کا ذکر کیا۔ کیا وہ لڑکی ہندو ہے؟ کیونکہ نام سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، مگر شاید وہ فلیٹ نمبر 103 میں رہتی ہے۔ وہ کافی دنوں سے اوپر نہیں آئی۔ فلیٹ نمبر 103، نوید نے حیرت سے دہرایا۔ تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ فلیٹ ایک لمبے عرصے سے خالی ہے۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ نوید وہاں پچھلے 1 سال سے رہ رہا تھا، اس لیے وہ رمیسا کے مقابلے میں بہتر جانتا تھا کہ آس پاس پڑوس میں کون کون رہتا ہے۔ اور پھر گھر واپس آتے ہی وہ عامہ ہاجرہ سے مالا کے متعلق پوچھ بیٹھی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو گھر سے صرف سودا لینے کے لیے باہر جاتی ہوں، اور آس پڑوس میں میری کسی سے ایسی دوستی کہاں جو میں کسی کے بارے میں کچھ جان سکوں۔ اس کا جواب بالکل درست تھا۔ وہ تو سارا دن گھر میں ہی رہتی تھی۔ رمیسا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مالا کے متعلق کس سے پوچھے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن تک وہ خود ہی اوپر آ جائے، مگر ایسا بھی نہ ہوا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دن مالا ہاجرہ کے لیے نیچے فرسٹ فلور پر آ گئی، جہاں آمنے سامنے کئی فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ یہاں ہر فلیٹ پر 10 فلیٹ تھے۔ فرسٹ فلور کے 103 فلیٹ کے علاوہ تقریباً سب ہی لوگ آباد تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس کا دروازہ بجا کر
माला के मुतालिक सवाल करे। कुछ देर वो खड़ी सोचती रही, फिर नीचे उतरकर मेन गेट की जानिब आ गई, जहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अच्छी तरह पहचानता था। जैसे ही रुमेसा इसके पास जाकर खड़ी हुई, वो जल्दी से उठा और बोला, अस्सलाम वालेकुम बाजी, खैरियत है? वो बोली, दरअसल मुझे एक लड़की के बारे में जानना था। लड़की के बारे में? उबैद ने हैरत से इसे पहले देखा और फिर अम्मा हाजरा को। हाँ उबैद भाई, फर्स्ट फ्लोर पर एक दुबली पतली सी लड़की रहती है जो रोज़ाना छत पर मेरे साथ वॉक करने भी आती है, मगर वो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही। उबैद ने पूछा, क्या आप उसका नाम जानती हैं? इसने नाम माला है, गोरी सी है, बहुत लंबे बाल हैं। पहले लंबे बालों वाली लड़की तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखी। हाँ, फैसल साहब की बेटी है, फ्लैट नंबर 107 पे। नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाल लंबे हैं। एक दफ़ा ऐसे ही मेरी नज़र पड़ गई थी। वहाँ जाकर पूछ लें, शायद वो आपकी मुश्किल हल कर दें। उबैद की बात सुनते ही वो वहाँ नहीं रुकी, बल्कि तेज़ी तेज़ी चलती फर्स्ट फ्लोर पर 107 के सामने आकर खड़ी हो गई और बिना सोचे समझे बेल पर हाथ रख दिया। कौन? दूसरी तरफ दरवाज़ा खोलकर बाहर आने वाली एक 40 से 45 साल औरत थी, जो रुमेसा को अपने सामने देखकर थोड़ा सा हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसिस नवीद हूँ। इस बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर मेरी रिहाइश है। मुझे दरअसल माला से मिलना है। तेज़ तेज़ बोलते हुए इसने जल्दी से अपनी आमादा बयान किया। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगले ही पल इसी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक माला इसके सामने आ जाएगी। कौन माला? जवाब इसके तवक्को के खिलाफ था। अब रुमेसा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। एक 16-17 साल लड़की इस औरत के करीब आकर खड़ी हुई। रुमेसा ने देखा, इसके लंबे सिया बाल कमर से नीचे झूल रहे थे, मगर जाहिर है वो माला नहीं थी। मायूसी के साथ साथ वो शर्मिंदा भी थी। सॉरी, दरअसल मुझे लगा शायद माला इस फ्लैट में रहती है। इन्हें इस फ्लैट में तो नहीं, यहाँ तो मैं और मेरी इकलौती बेटी रहती है, जबकि मेरा ख्याल है कि मेरे फ्लोर पर माला नामी कोई लड़की नहीं रहती। दरअसल मुझे इसने अपने फ्लैट नंबर 103 बताया था। तो उन्होंने बोला, 103 तो पिछले कई सालों से खाली पड़ा है। बहुत साल पहले यहाँ एक फैमिली आबाद थी, फिर इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो ये घर छोड़कर चले गए। दोबारा यहाँ कोई नहीं आया। दरवाजे पर खड़े खड़े इस खातून ने रुमेसा को तफसील बताना शुरू कर दी। ना चाहते हुए भी रुमेसा पूछ बैठी, कौन सा हादसा? वो खातून बोली, सुना है इनकी जवान बेटी कहीं अचानक गायब हो गई थी। बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। शायद बदनामी से बचने के लिए इनके माँ बाप ये घर छोड़कर चले गए, लेकिन इनके जाने के बाद कुछ दिनों में फ्लैट से उठने वाली बदबू सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। जब पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो एक नौजवान लड़की की दफन शुदा लाश पड़ी थी। इसकी बदबू पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले लिया था। बोलते बोलते वो खातून एक पल के लिए खामोश हो गई। रुमेशा ने फ्लैट नंबर 103 के दरवाजे पर नज़र डाली, मगर लड़की तो गायब हुई थी। फिर लाश घर से कैसे मिली? रुमेशा ने हैरात से सवाल किया। यही बात तो आज तक किसी को समझ नहीं आई कि आखिर वो मर्द औरत कौन थे। क्या वाकई इस लड़की के माँ बाप थे जो अपनी बेटी की लाश को इस तरह फ्लैट में छोड़कर भाग गए? पुलिस का ख्याल था शायद वो लड़की वापस आ गई थी, जिसे इसके बाप ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। वो लाश को घर में छोड़कर भाग गए। उफ, इस कदर सफ़ा की रुमेसा ने खौफ से झुरझुरी ली। यहाँ यही वजह कि ये फ्लैट दोबारा आबाद नहीं हुआ। एक डर और खौफ इस फ्लैट के हौसले से ऐसे लोगों में उजागर हुआ कि शायद अभी तक दूर नहीं हुआ। अरे मैं यहाँ खड़े खड़े ही सब बातें कर रही हूँ, आप अंदर तो आएं। शायद इस औरत को एहसास हो गया था कि पिछले आधे घंटे से वो रुमेसा के साथ दरवाजे पर ही खड़ी थी। नहीं शुक्रिया, अब मैं जाऊंगी, मेरे मियाँ के घर आने का वक्त हो गया है। माजरत करती हूँ। रुमेसा ऊपर आ गई और फिर कई दिन लग गए रुमेसा को वो कहानी भुलाने में, जिसके मुताबिक फ्लैट से जवान लड़की की बदबू वाली लाश मिली थी, और शायद इसके इस तरह मारने में सगे बाप का भी हाथ था। दुनिया इतनी जालिम होती है, ये बात इसे चंद घंटे पहले ही पता चली। जैसे वो आने वाले कई दिनों तक सोच सोच कर बेहाल होती रही। रुमेसा फ्लैट नंबर 103 का हादसा चंद ही दिनों में बिल्कुल फरामोश कर बैठी, मगर माला की तलाश इसके वजूद के अंदर कहीं इंतज़ार कर रही थी कि शायद कभी ज़िंदगी में इसे माला दोबारा मिले। यही वजह थी कि वो बिल्डिंग में आने जाने वाली हर लड़की को गौर से देखती,
کبھی جو کسی ڈپارٹمنٹ اسٹور میں جانا ہوتا تو اس کی متصالی نگاہیں مالا کو کھوجتی رہیں۔ سڑک سے گزرنے والی ہر لڑکی میں وہ مالا کو تلاشتی، مگر مالا نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، جو ہر بار رمیسا کو تلاش کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ اس کی تلاش مالا کے ساتھ لگن اتنی سچی تھی کہ ایک دن اس میں وہ کامیاب ہو گئے، مگر ایسی کامیابی جس کے بعد کئی سالوں رمیسا کا دل سوچ کر کانپ رہا تھا کہ اس نے مالا کی تلاش کی، اتنی کوشش آخر کیوں کی۔ وہ جاتی سردیوں کی ایک شام تھی۔ اماں ہاجرہ کو صبح سے ہی نزلہ زکام جکڑا تھا، جس کے باعث وہ اپنی چرپائی میں رضائی اوڑھے پڑی تھی۔ نوید عالم آفس کے کسی کام کے سلسلے میں کل کوئٹہ گیا ہوا تھا اور اس نے انتہائی میں رمیسا کے دل میں بے حد گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ 2 گھنٹے اس نے لاہور میں اپنی امی جان اور بہن سے بات کی، پھر جیسے ہی فون بند کیا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بیرون دروازے کے پاس سے گزر کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھا ہے۔ اس کی اندرونی لکڑی کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ اس کے باہر موجود گرل وہ ہمیشہ اندر سے لاک رہتی تھی۔ انتہائی میں ابھرنے والی تہس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے گرل کے باہر جھانکا۔ ایک بہت لمبے بالوں والی تیز اوپر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ رمیسا کو لگا وہ مالا ہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھے اس کی لڑکی کے پیچھے لپکی تو وہ چھت پر جا کر غائب ہو چکی تھی۔ رمیسا تیزی سے سیڑھیوں پر چڑھی، اوپر آئی۔ سر شام ہی چھت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آخر سیڑھی پر قدم رکھ کر رمیسا نے جیسے ہی سیڑھیوں کے قریب موجود بلب آن کیا، اس کی روشنی پوری چھت پر پھیل گئی۔ مالا مالا! اوپر چڑھتے اس نے آواز لگائی۔ اس کی آواز پر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رمیسا نے تھوڑا مزید آگے بڑھ کر دیکھا، چاروں طرف ایک ہو کا عالم تھا۔ چھت بالکل خالی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر واپسی پلٹی تو اس کا پاؤں اس کالے بلے سے ٹکرایا جو ہمیشہ مالا کو خوفزدہ کر دیتا تھا۔ بلے نے بلبلا کر رمیسا کی جانب دیکھا۔ اس کی چمکتی موٹی کانچ جیسی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ رمیسا ایک خوفزدہ ہو کر نیچے بھاگی۔ کانپتے ہاتھوں سے گرل کا لاک کھولا تو سامنے ہی اماں ہاجرہ کھڑی تھی۔ بیٹا تم کہاں چلی گئی تھی؟ نوید صاحب کا فون آیا تھا، تمہاری خیریت پوچھ رہے تھے، انہیں فون کر کے جواب دے دو۔ بات کرتے کرتے اماں ہاجرہ کو احساس ہوا کہ رمیسا کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیر تو ہے؟ رمیسا نے کچھ دیر قابل والا سارا واقعہ سنا دیا۔ جیسے سنتے ہی اماں ہاجرہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بات مانو تو بیٹا اس لڑکی کو بھول جاؤ، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم نے اپنے حواسوں پر پوری طرح سوار کر لیا ہے۔ وہ تمہارے خیالوں سے نکل کر ایک شکل میں ڈھل گئی ہے جو تمہیں ہر وقت یہاں وہاں دکھائی دے رہی ہے۔ میرا خیال ہے اماں آپ درست کہہ رہی ہیں، رمیسا نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے شاید وہم ہوا تھا کہ کوئی اوپر آ گیا ہے، بلا وجہ ہی اوپر بھاگی، شاید دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور رات کے کھانے تک وہ شام کا واقعہ بالکل بھول چکی تھی۔ کھانا کھا کر اس نے نوید سے فون پر بات کی، پھر کافی بنا کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی۔ جب اسی پل باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی، رمیسا کافی کا کپ لے کر اپنے کمرے میں موجود کھڑکی کے سامنے آ گئی۔ ابھی اس نے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا سامنے قبرستان کے بیچوں بیچ کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی آڑ میں ہو گئی۔ شاید کوئی چور یا ڈاکو تھا، یا پھر کوئی غریب کچرا چننے والا بچہ جو شاید بارش سے پناہ لینے کے لیے رات کے اس وقت قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ ایسے ہی وقت گزاری کے طور پر رمیسا دیکھتی رہی جب وہ سایہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان سے باہر نکلا آیا۔ رمیسا نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی جو دھیرے دھیرے چلتی روڈ پر لگنے پیلے بلب کے نیچے آ کھڑی ہوئی۔ لمبے سیاہ بال اس کے کمر پر تھے۔ وہ یقیناً مالا تھی، جو کہ رمیسا کا وہم ہرگز نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کھول کر نیچے جھانکا تاکہ مالا کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر سکے، لیکن اس کی آواز دینے سے قبل ہی مالا نے بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑے ہو کر اوپر دیکھا۔ اتنی دور سے بھی رمیسا کو لگا کہ مالا اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مالا کی مسکراہٹ میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ وہ رمیسا خوفزدہ ہو کر تھوڑا پیچھے ہو گئی، جبکہ اس پل مالا پلٹی اور سست قدموں سے چلتی قبرستان کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی فضا میں پھیلا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ رمیسا نے آنکھ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ قبرستان بالکل خالی تھا۔ اف میرے خدا! خوف کی ایک جھرجھری نے اسے اس طرف اپنی طرف پلٹ لیا تھا۔
کھڑے کھڑے زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرتے وقت مالا کے لفظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بارش کی بوندیں میرے جسم میں آگ کی طرح برستی ہیں۔ تم نے کبھی کسی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ جلنے کی تکلیف اور اس کے ساتھ رمیسا بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی امی اور نوید عالم دونوں ہاسپٹل میں اس کے پاس تھے۔ بقول نوید کے رمیسا ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی تھی۔ وہ کیوں بے ہوش ہوئی تھی وہ یہ چاہ کر بھی کسی کو نہ بتا سکی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر بغیر کسی کے کہے اپنا گھر تبدیل کر لیا۔ وہ زندگی میں دوبارہ وہ کبھی اس طرف نہ گئی جہاں آخری بار اس نے مالا کو دیکھا تھا۔ مالا کون تھی، کہاں رہتی تھی، یہ سب جاننے کی خواہش دم توڑ گئی تھی، یا شاید وہ جان گئی تھی مالا کی اصلی حقیقت کیا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری بہن کا سچا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ دوستو، نماز پڑھتے رہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، طہارت کی حالت میں رہیں اور بالخصوص ہمارے والدین کے لیے دعا کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے واقعات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔